نہلانے اور کفنانے کا ثواب. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. سبحان اللہ ساتھی, اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. میت کو غسل دینا کوئی اتنا زیادہ ہارڈ بھی کام نہیں ہے. بہت سے ہیں کہ بھئی ان کو ڈر لگتا ہے, لیکن آپ کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ, کچھ نہیں ہوتا ساتھیوں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اب بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, اور جو پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہوتا ساتھیوں, الحمدللہ. اور جو میت پر کفن ڈالے, چلیے نہلانے کا الحمدللہ کتنا زیادہ بتا دیا, ٹھیک ہے. اور اتنا بھی اگر کر لیتے ہیں کہ جو میت پر کفن ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے. سبحان اللہ ساتھیوں, کتنا ایزی کام ہے کہ ایک کفن ڈال دیا بس ایک مردہ کے اوپر, اور کیا اللہ تعالیٰ کیا اعزاز فرما رہے ہیں کہ جنت کا اس کو جوڑا پہنائیں گے ساتھیوں. الحمدللہ, کیا اعزاز کا, کیا اکرام کا, کیا ہی تو وہ جوڑا ہوگا. سبحان اللہ ساتھیوں. اور سب سے مین چیز کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی ساتھیوں. جب ہم کو پہنایا جائے گا تو کیا فیلنگ ہوگی ساتھیوں. الحمدللہ, تو ایک چھوٹا سا کام ہے, کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ دیکھیں اجر کمائیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے ساتھیوں. اب دیکھیں غسل دینے والا کون, اب جو مر جائے تو اس کو غسل دینے والا کون ہونا چاہیے. دیکھیں میت کو غسل دینے کا حق اس کے قریبی رشتہ داروں کو ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان کو ہے یہ حق. بہتر ہے کہ وہ خود نہلائیں اور عورت کو میت کے قریبی رشتہ دار عورتیں نہلائیں, کیونکہ یہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے, کیونکہ وہ دنیا سے جا رہا ہے, اب تو وہ کوئی خدمات نہیں لے گا ہم سے, تو وہ آخری پل ہے اس کو نہلائیں, غسل دیں انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ آپ خدمات اس کی آخری انجام دے سکیں ساتھیوں, ٹھیک ہے. بہتر تو یہی ہے کہ رشتہ دار قریبی وہی نہلائیں, ٹھیک ہے. کسی اور کا بھی نہلانا جائز ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. اور دیکھیں کسی کو اجرت دے کر بھی میت کو غسل دلایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ نہلا دیجیے, ٹھیک ہے. اجرت اس کو بولتے ہیں, اس کو بھی دے کر نہلایا جا سکتا ہے, لیکن اجرت لے کر غسل دینے والا ثواب کا مستحق نہیں ہوتا. حالانکہ اجرت لینا جائز ہے, اجرت تو جائز ہے ساتھیوں, لیکن وہ ثواب کا مستحق نہیں, کیونکہ وہاں اس کا وہ کاروبار ہے, ٹھیک ہے. غسل دینے والا باوضو ہو تو بہتر ہے, یعنی وضو سے ہو تو بہتر ہے. اور جو شخص جنابت میں ہو, ٹھیک ہے, یا جو عورت حیض یا نفاس میں ہو, اس کا میت کو غسل دینا مکروہ بتا دیا گیا ہے. مکروہ یعنی منع ہے. ہاں, مکروہ کیا ہوتا ہے کہ نہ کرنے پر کیا ہوتا ہے کہ مکروہ کام اگر ہم کر رہے ہیں تو گناہ بھی ہے, ٹھیک ہے ساتھیوں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم نہ کریں, ٹھیک ہے. تو منع ہے تو منع ہے, یعنی اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو بالکل بھی نہیں والا کام کریں. غسل دینے والے کے لیے چند ہدایات. اب دیکھیں اس کو کیا نالج ہونی چاہیے جو غسل دے, ٹھیک ہے, ان کے لیے چند ہدایت ہیں. غسل کے لیے جن سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب جمع کر لیں, ٹھیک ہے. غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر, بیری نہیں ہوتی جس پر بیر آتے ہیں ساتھیوں, ٹھیک ہے, پیڑ ہوتا ہے, اس کے پتے ڈال کر گرم پانی تیار کریں. جب نیم گرم رہ جائے یعنی گنگنا ہو جائے تو اس سے غسل دیں, ٹھیک ہے. پتے میسر نہ ہو, یعنی پتے نہیں ہیں تو نیم گرم پانی پھر کافی ہے, ٹھیک ہے. بنا پتوں کا کافی ہے, اگر وہ پتے نہیں ہیں تو زیادہ بہتر الحمدللہ, ٹھیک ہے. بہت تیز گرم پانی سے غسل نہ دیں ساتھیوں, ٹھیک ہے, کیونکہ مردے کو بھی دیکھ کے تکلیف ہوتے, ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ تو اب مر گیا, اس کو تو چاہے کچھ بھی کرے اس کے ساتھ, نہیں ساتھیوں. کیا بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جیسے فوڑا ہوتا ہے نا, فوڑا, ایسا اگر اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر ٹچ کرتے ہیں فوڑے کے اوپر تو کتنا زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے, ایسا ہی مردہ ہوتا ہے کپڑے کی, ٹھیک ہے. 2 تھیلیاں سی کر اتنی بڑی بنائیں کہ نہلانے والے کا ہاتھ اس میں آسانی سے آ جائے, ٹھیک ہے ساتھیوں. یہی 2 تھیلیاں دستانے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں پھر, کیونکہ ٹچ نہیں کر سکتے نا ساتھیوں, اس لیے ہمیں گلوز پہننے پڑتے ہیں. تو یہ بنائیں, ٹھیک ہے. موٹا صاف کپڑا ہونا چاہیے, پاک صاف ہونا چاہیے, اس کی 2 تھیلیاں بنائیں, ٹھیک ہے الحمدللہ. اب دیکھیں کفن کا سامان کیا ہونا چاہیے. پہلے تو کفن کا کپڑا, کہ عورت کے کفن کے لیے مسنون کپڑے 5 ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جو سنت کپڑے ہیں وہ عورت کے لیے 5 ہیں. سبحان اللہ. ایزار سر سے پیر تک, ٹھیک ہے, یعنی قمیض ہونی چاہیے, وہ قمیض ایزار ایک ہی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سر سے پیر تک. لفافہ ایزار سے لمبائی میں کچھ زیادہ, ٹھیک ہے. کرتا بغیر آستین اور گلے کا, گردن سے پاؤں تک, ٹھیک ہے, کرتا ہونا چاہیے بغیر آستین اور گلے کا, گردن سے پاؤں تک. سینہ بند بغل سے ران تک ہو تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ ناف تک بھی درست ہے, ٹھیک ہے ساتھیوں. بغل سے ران تک سینہ بند ہونا چاہیے, بغل سے ناف تک, ران تک زیادہ بہتر ہے, ورنہ ناف تک بھی درست ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. اور باقی ہے کہ سربند, اسے اوڑھنی یا خمار بھی کہتے ہیں, 3 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے, یعنی جو حجاب نہیں ہوتا ساتھیوں وہ 3 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ 5 کپڑے ہیں عورت کے, ایزار, لفافہ, کرتا, سینہ بند اور سربند, ٹھیک ہے.
اب دیکھیں میت کو غسل دینے کا مفصل طریقہ، جس تختہ پر غسل دیا جائے اس کو 3 دفعہ یا 5 یا 7 دفعہ لوبان کی دھونی دے دیں، ٹھیک ہے، 3 یعنی عدد ہونی چاہیے، طاق عدد ہونی چاہیے، یعنی یا تو 5 ہے یا 7 ہے یا 3 ہے، ٹھیک ہے، لوبان کی دھونی دیں اور میت کو اس پر اس طرح لیٹاؤ کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو، اگر موقع نہ ہو اور کچھ مشکل ہو تو جس طرح چاہو لیٹا دو، ٹھیک ہے، سچویشن کے حساب سے دیکھیں گے وہاں پر، اگر جگہ ہے تو پھر جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے ہی کریں، ٹھیک ہے۔ پھر میت کے بدن کے کپڑے، کرتا، ایزار، بنیان وغیرہ چاک کر لو، ٹھیک ہے، اور ایک تہبند اس کے سطر پر ڈال کر اندر ہی وہ کپڑے اتار لو، ٹھیک ہے، جو اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ کاٹنے ہوتے ساتھیوں، تو ایک کپڑا اوپر سے ڈال کر تب کاٹ لیں، ٹھیک ہے، اتار لیں۔ پھر تہبند موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانے پہن کر مٹی کے برتن یا 5 ڈھیلوں سے استنجا کراؤ، ٹھیک ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ میں یہ پہن کر، دستانے پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے استنجا کراؤ، پھر پانی سے پاک کرو، ٹھیک ہے۔ پھر وضو اس طرح کرواؤ کہ نہ کلی کرواؤ، ٹھیک ہے، نہ ناک میں پانی ڈلواؤ، نہ گٹے یعنی پہنچوں تک ہاتھ دھلواؤ۔ روئی کا پھپویا تر کر کے ہونٹوں، یعنی روئی کو تھوڑا گول گول بنا کے نا اسے تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دو، ٹھیک ہے، اس طرح 3 دفعہ کرنا ہے ساتھیوں، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ناک کے دونوں سوراخ کو روئی کے وہی گول گول جو میں نے بتایا، ٹھیک ہے، اس سے صاف کرو، لیکن اگر غسل کی ضرورت یعنی حیض یا نفاس کی حالت میں انتقال ہوا ہے تو منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوگا ساتھیوں، کیونکہ وہ ویسے ناپاک منی ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں پاک صاف منی ہے تو پھر کیا ہے، پھر تو ہم روئی کے اس سے کر سکتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، صرف ہمیں صاف کرنا ہوتا ہے، پھر پانی نہیں ڈالنا ہوتا ہے۔ پانی ڈال کر کپڑے نکال دو، پھر ناک اور منہ میں روئی رکھ دو، ٹھیک ہے، ورنہ رکھ دو، نہ بھی رکھو تو مذائقہ نہیں ہے، یعنی روئی اگر ہم لگا دے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ ہے کہ لگا دے نا ساتھی تو پھر جیسے نہلا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ منہ اور کان میں اور ناک میں پانی نہیں جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک احتیاط سے ہوتی ہے۔ پھر چہرہ دھلاؤ، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلاؤ، پھر سر کا مسحہ کراؤ، پھر 3 دفعہ پیر دھلاؤ۔ جب وضو کرا چکو تو سر کو گل یا خیر یا بیسن یا صابن وغیرہ سے مل کر دھو دو، پھر اسے بائیں کروٹ پر لیٹاؤ اور بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 دفعہ سر سے پیر تک اتنا ڈالو کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالو کہ نیچے کی جانب کروٹ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن کے ٹیک لگا کر ذرا بٹھانے کے قریب کر دو، ٹھیک ہے، پورا تو نہیں بٹھانا لیکن بٹھانے کے قریب کرنا ہے، اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملو اور دباؤ اس کو، ٹھیک ہے، اگر کچھ پیشاب یا پاخانہ وغیرہ نکل جائے تو صرف اسی کو پہنچ کر دھو ڈالو، ٹھیک ہے، وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، کبھی یہ کریں کہ بھئی ابھی یہ اس کا یہ ہو گیا ہے تو ابھی دوبارہ کریں، نہیں، غسل اور وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ پھر اس کو بائیں کروٹ پر لیٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ بہا دو کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی نرم کپڑے سے خشک کر کے تہبند دوسرا بدل دو، ٹھیک ہے، ابھی وہ تہبند تھا جس میں نہلا رہے تھے، اب دوسرا بدل دو۔ پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپر نیچے بچھا دو جو آگے کفن پہنانے کے مسنون طریقے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بتاتے ہیں۔ پھر میت کو آہستہ سے غسل کے تختہ سے اٹھا کر کفن پر لٹا دو اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال کر پھینک دو، ٹھیک ہے ساتھیو، یہ ہے طریقہ۔ باقی دیکھیں مسئلہ ہے کہ نہلانے کا جو طریقہ اوپر بیان ہوا وہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح 3 دفعہ نہ نہلائے بلکہ صرف 1 دفعہ سارے بدن کو دھو لے تب بھی فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ چھوٹنا نہیں چاہیے کہیں سے بھی، فرض ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔